السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان میں، اور ماہ رمضان میں اس سال آپ دیکھ رہے ہیں نور قرآن۔ نور قرآن میں اب باری ہے سورہ تکاثر کی۔ اس سورہ کی تلاوت کریں گی اقرا تحسین، جو کہ کلاس 10th کی اسٹوڈنٹ ہے جبریل انٹرنیشنل اسکول کی۔ میں ان سے کہوں گا کہ پہلے اس سورہ کی تلاوت کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کثرت کی چاہت نے تم کو غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ ہرگز نہیں، تمہیں عنقریب سب معلوم ہو جائے گا، تمہیں عنقریب سب معلوم ہو جائے گا۔ ہاں ہرگز نہیں، تمہیں عنقریب سب معلوم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے کہ تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم ضرور اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم ناظرین، سورہ تکاثر ہے آج ہمارے سامنے نور قرآن کے اس پروگرام میں، اور ہم نے اس کی تلاوت سنی اور اس کا ترجمہ بھی سنا، اور اب اس کے اندر جو کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں اس میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا الہاکم التکاثر، تم کو تمہارے تکاثر نے ہلاک کر دیا۔ تکاثر کیا ہے؟ تکاثر کثرت سے ہے، تکاثر کثرت سے ہے۔ انسان ہر چیز کے بارے میں کثرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی اس کو ضرورت بھر مل بھی جاتی ہے تو بھی وہ تسلی سے بیٹھتا نہیں ہے، بلکہ اور کرتا ہے۔ مال ہو، دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، نعمت ہو، صحت ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کی ہوس پوری نہیں ہوتی۔ حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی جو ہوس ہے، اس کی جو خواہش ہے، یہ تو جہنم، جب انسان مر جاتا ہے، برے لوگ جہنم میں جاتے ہیں کہ اس سے پہلے جب اس کو دفنایا جاتا ہے، قبر میں ڈالا جاتا ہے، تو یہ جو زمین کی مٹی ہے جب اس کے منہ میں جاتی ہے تبھی اس کا منہ بند ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر، تمہارے تکاثر نے تم کو مار ڈالا۔ انسان زندگی بھر مال و دولت، بیوی بچے، لذت و شہوت، عیش و آرام، عزت و سربلندی اور نام و نمود جیسی چیزوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے اور لوگ اس کو قبر میں لے جا کر سلا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حتی زرتم المقابر، تم تکاثر کے پیچھے پڑے رہتے ہو یہاں تک کہ تم قبروں کو دیکھ لیتے ہو، تم قبر میں پہنچ جاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا تکاثر کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان زندگی بھر اس میں الجھا رہتا ہے اور اس کو خیال بھی نہیں آتا کہ اس نے آخرت کی تیاری کا سارا وقت برباد کر دیا، یہاں تک کہ وہ موت کے راستے سے جہنم تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہی بات فرمایا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یہاں تک کہ تم جا کے جہنم کو دیکھ لو گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا دھوکے کے سامانوں سے بھری ہوئی ہے، اس زندگی کی رنگینیاں تمہیں آخرت کی طرف دیکھنے کا موقع نہیں دیتی۔ تم کو آخرت کا یقین کب آئے گا؟ اس وقت آئے گا جب تم اپنے سامنے جہنم کو بھڑکتا ہوا دیکھ لو گے۔ معزز ناظرین، قرآن پاک میں یقین جو ہے اس کے 3 مرحلوں کا ذکر آیا ہے۔ اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے علم الیقین فرمایا، عین الیقین فرمایا اور حق الیقین فرمایا۔ آخرت کا یقینی علم جو ہے وہ ایمان اور عقل کے راستے سے اس دنیا میں حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر
عین الیقین اور حق الیقین یہ قیامت سے پہلے ممکن نہیں. یہ علم الیقین ہم جانتے ہیں اس یقین کو کہتے ہیں جس کا تعلق علم سے ہوتا ہے. نالج کی حد تک انسان کسی چیز کے اوپر یقین کرتا ہے, اس کے بارے میں جانتا ہے, اس کو پتہ ہے اور وہ علم سے اس کے اوپر یقین کرتا ہے. اور عین الیقین اس یقین کو کہتے ہیں جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے. اس کی مثال ایسے کہہ سکتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے, یہ بات ہمیں علم کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے, اور وہ جو جلن ہوتی ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. ایک آدمی کسی آدمی کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ لے اور اس کی تکلیف کو محسوس کرے, اسے تڑپتا ہوا دیکھ لے, تو اس کو عین الیقین کہتے ہیں کہ اس کا یقین آنکھوں دیکھا ہے, اس نے خود اپنی آنکھوں سے کسی کو جلتا ہوا اور تڑپتا ہوا اور مچلتا ہوا دیکھا ہے. یہ تو عین الیقین ہوئی. اور ایک یقین کا حصہ ہے جو قرآن میں ایک دوسری جگہ آیا ہے, وہ ہے حق الیقین. حق الیقین کس کو حاصل ہوتا ہے؟ ایک انسان خود آگ میں گر جائے, خود جل جائے, خود اس کو تکلیف ہو, خود وہ پریشانی کو جھیلے, تو اسی آدمی کو معلوم ہے کہ آگ کی جلن کیا ہوتی ہے, اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے. تو یقین کا یہ جو مرحلہ ہے, مختلف مرحلے ہیں. آخرت کے بارے میں صرف پہلا جو مرحلہ ہے انسان کو وہی حاصل ہوتا ہے, اور وہ بھی ایمان کے راستے سے اور عقل کے راستے سے, اور وہ جب اندازے لگاتا ہے دنیا میں رہ کے تو وہ محسوس کرتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے حق الیقین تو تمہیں اسی وقت حاصل ہوگا جب تم قیامت کے دن جہنم کو دیکھ لو گے. مطلب ناظرین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. قرآن پاک کی اس سورت کی آخری آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَتُسْأَلُنَّ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, کہ یہ جو نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو نعمتیں دی ہیں, اور ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن وہ تم سے سوال کرے گا, وہ تم سے پوچھے گا, وہ ضرور پوچھے گا تم سے جو نعمتیں اس نے تم کو دی ہیں. کیا اللہ نے ہر انسان کو بہت ساری نعمتیں نہیں دی؟ انسان کو آنکھ دیا, انسان کو ناک دیا, انسان کو کان دیا, انسان کو ہاتھ دیے, پاؤں دیے, صحت دیے. خود اس کی زندگی کے اندر اپنے اوپر ایک انسان نگاہ ڈالے تو وہ ہزاروں ہزار نعمتوں سے بھرا ہوا ایک مجموعہ ہے نعمتوں کا. اور پھر اس کے علاوہ جو دنیا میں باہر ہیں, جو صحت ہے, جو نعمت ہے, جو رشتے ناتے ہیں, جو تعلقات ہیں, جو معاملات ہیں, جو دنیا کے اندر چیزیں ہیں, جو چھوٹی سے بڑی چیزیں ہیں, کھانے پینے کی چیزیں ہیں, رہنے سہنے کی راحتیں ہیں, ضرورت کی چیزیں ہیں, اور ساری چیزیں جو اللہ نے اس کے لیے بنائی ہیں دنیا میں, آکسیجن اور پانی اور ہوا اور ساری چیزوں کو ملا کر جن نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے, ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نعمتیں میں ان کا بدلہ تم سے کچھ نہیں مانگ رہا, تم سے صرف شکر مانگتا ہوں, صرف تمہاری بندگی مانگتا ہوں, صرف تمہاری وفاداری مانگتا ہوں. اور اگر تم نے ان نعمتوں کی ناقدری کی تو یہ مت سمجھنا کہ تم کو چھوڑ دیا جائے گا. ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا, ایک ایک چیز کے بارے میں, جو وقت تم کو دیا, جو زندگی تم کو دی, جو آسانیاں تم کو دی, ان ساری نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور نعمتوں سے نوازے, اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں, ناقدری نہ کریں. کیونکہ جو لوگ نعمتوں کی ناقدری کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن ان کو اس کا حساب دینا ہوگا, اور انسان یقیناً اس وقت حساب تو نہیں دے پائے گا, ہاں جہنم میں ضرور جھونک دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے.